حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ یہ دنیا بہت گہرا سمندر ہے، اس میں بہت لوگ غرق ہو گئے ہیں، اس سے گزرنے کے لیے خوف خدا کی کشتی بنا جس میں بھراؤ ایمان خداوندی کا ہو، اس سے توکل کے راستے پر چلا تاکہ نجات پا جائے، ورنہ نجات کی صورت نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے، اگر دنیا مٹ جانے والے سونے اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری کی ہوتی تب بھی فانی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دینا مناسب ہوتا، اگرچہ کہ دنیا ٹھیکری ہے اور آخرت خالص سونا ہے، مگر ہم نے پھر بھی دنیا کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کا قول ہے کہ تم جس قدر دنیا کے لیے غمگین ہوتے ہو اسی قدر آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے، اور جس قدر آخرت کا غم کھاتے ہو اسی قدر دنیا کا غم مٹ جاتا ہے۔ عورت، نماز اور خوشبو مجھے پسند ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرے۔ آپ کا یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے کہ دنیا آخرت دو سوکنے ہیں، ایک کو جتنا راضی کرو گے دوسری اتنی ہی ناراض ہوگی۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، بشرطے کہ وہ کسی ایسے گناہ کا مرتکب نہ ہو جو معافی کے قابل نہ ہو۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہوں، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہوں۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر سے خفا ہو اور جلدی راضی ہو جائے، اور بدتر وہ ہے جو جلد غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ 2 بھیڑیے جو ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ جب کسی کی عیب گیری کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیوب ہیں۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ جہاں شبہ کی گنجائش ہو وہاں قبل اس کے کہ کوئی منہ کھولے خود اپنی بریت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کیا۔ عورت کی عزت شریف المرتبت لوگ ہی کرتے ہیں، اور اس کی اہانت کمینے لوگوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ عورت پوشیدہ رکھی جانے والی مخلوق ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف بھاگتا ہے۔ اگر تم اللہ پاک کو پہچان لیتے جیسا کہ اسے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو تکلیف سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا سارا قرضہ معاف کر دے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ جب کسی فاسق کے سامنے اس کی تعریف کر دی جاتی ہے تو عرش عظیم کانپ اٹھتا ہے۔ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کا کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہے جیسے بھٹی کی آگ نہ بھی جلے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔
جس گھر میں غربت، فقیری اور تنگ دستی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آنے والی نسلوں تک دولت کا سلسلہ منتقل ہو تو گھر میں ایک خاتون کا نام فاطمہ رکھ دیں اور کسی ایک بیٹے کا نام محمد رکھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ سورۃ بقرہ ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں اور تا حیات یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی دولت اور رزق آپ کی برسات آپ پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتلانے والا۔ جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، یعنی ان کی خوش آمد کو قبول نہ کرو۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ 4 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی اپنے نفس کے محاسبہ میں خرچ کرے۔ احسان سب جگہ بہتر ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو ہمسایہ کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ جس کو خدا دوست رکھتا ہے اس پر تکلیف نازل ہوتی ہے اور یہ خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا شکر ہے، نہ کہ احسان کو نگاہوں میں رکھنا۔ انسان سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں مگر بہار کی خوشبو کسی کسی میں سے آتی ہے۔ نیکی اس کے نصیب میں آئے گی جس نے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اور محروم وہی ہے جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت سے منہ موڑا۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا، اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ اور اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔